جسٹس عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ لاہور سے میں نے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ رابطہ کیا، تو میری جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ رنگ لائی۔ اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی، تو شور کوٹ کے لیے 94 میں ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ جج صاحب کی عدالت منظور ہوئی، اور آج تک وہ فاضل عدالت شور کورٹ میں کام کر رہی ہے۔ کبھی 2 عدالتیں ہوتی ہیں، کبھی 3 بھی ہوتی ہیں، کبھی 1۔ اس طرح کر کے شور کورٹ کے لوگوں کو جھانک جانے کی ضرورت نہ رہی، اور شور کورٹ بار کے وکلاء کو بھی فائدہ ہوا، شور کورٹ تحصیل کی عوام کو بھی فائدہ ہوا اس بات کا۔ تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا کام کرنے کی توفیق بخشی کہ میں نے بطور صدر تحصیل شور کورٹ کے لیے میں نے سیشن کورٹ کا قیام کی جدوجہد کی، اور اللہ پاک نے میری مدد فرمائی اور سیشن کورٹ جو ہے منظور ہوئی۔ اسی طرح پھر میں اچھے کاموں کے لیے میری کوشش جاری رہی۔ 1996-97 میں شور کورٹ میں گرلز انٹرمیڈیٹ کالج کو ڈگری کا درجہ دلانے کے لیے میں نے اپنے طور پر کوشش جاری کی۔ مقامی سیاستدانوں کی معرفت یہ ایسا پاسبل ہو سکتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ مقامی سیاستدان جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں یا عوامی فلاح کے کاموں میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب جو اس وقت ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن بک فاؤنڈیشن تھے لاہور میں، وہ 90 میں ہمارے شور کورٹ میں اے سی کے طور پر تعینات رہے تھے، اور وہ انتہائی دیانتدار افسر تھے۔ تو شور کورٹ بار کا یا شور کورٹ کے عوام کا ان کے ساتھ انتہائی محبت کا رشتہ تھا۔ تو ایک ہمارے احمد سیال کے سپوت تھے عطر خان سیال، وہ اس کے ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ تھے۔ تو میں نے ان 2 ڈی ایم جی گروپ کے افسران کا میں نے تعاون حاصل کیا۔ ان 2 افسران نے جو ہے وہ کالج کو اپ گریڈ کرنے کے سلسلے میں میری بڑی مدد کی، لیکن کامیابی تب جو نصیب ہوئی جب 97 میں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے، اور میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر وہ ان کو اللہ نے عزت دی۔ تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں ڈپٹی سیکرٹری ٹو سی ایم میری تقرری ہو گئی ہے، تو آپ شور کورٹ بار کی لیٹر پیڈ پہ میاں شہباز شریف کے نام ایک قرارداد بھیجیں اور میرے گھر کے پتے پر پوسٹ کریں۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے چوتھے دن بعد انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ مبارکباد دی کہ میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ سیکرٹری ہیلتھ اور سیکرٹری ایجوکیشن اور سیکرٹری فنانس کو بلا کر جو ہے یہ آپ کا مسئلہ حل کروا دیا ہے، اور ود امیڈیٹ افیکٹ شور کورٹ ڈگری انٹر کالج جو ہے وہ بطور ڈگری کالج اپ گریڈ ہوا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ ڈگری کلاسز کا اجرا ہوگا۔ یہ جو ستمبر 1996 میں ڈگری کلاسز کا اجرا ہونا تھا، وہ مارچ اپریل 1997 میں وہ کلاسز جہاں جاری ہوئیں کلاسز کا اجرا ہوا۔ تو کالج انتظامیہ نے پراسپیکٹس جو ہے وہ چھپوائی، جس میں صفحہ نمبر 15 پر مجھے اپریشیٹ کیا کہ یہ کالج جو ہے یہ چودھری محمد اسلم گجر ایڈوکیٹ کی کاوشوں سے اپ گریڈ ہوا ہے۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات تھی کہ لوگوں کی بچیاں جو باہر داخلہ دے چکی تھیں وہ مائیگریشن کرا کے واپس آئیں، اور جو بچیاں اپنے گھر میں بیٹھ کر پرائیویٹ تیاری کر رہی تھیں انہوں نے کالج میں 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا، اور وہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ جو ہے وہ امیر اور غریب لوگوں کی بچیاں اپنے شور کورٹ میں ہی وہ BA تک تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی،
اس سلسلے اس کام میں کامیابی کے لیے مور دین 100 ٹائم مجھے شور کوٹ سے لاہور جانا پڑا، اور اس سلسلے میں نے کسی سے کوئی خرچہ وغیرہ نہیں لیا، میں اللہ کے دیے ہوئے سے میں اپنے پاکٹ سے خرچ کرتا رہا۔ پھر اللہ پاک نے میرے کو مجھ پر مہربانی کی، میری یہ خواہش جاری رہی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کام دے جس میں امت و ناس کا فائدہ ہو۔ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست مار سعید احمد لدھیانہ صاحب ایڈوکیٹ شور کوٹ، انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہمارے شور کوٹ شہر اور گڑھ مہاراجہ کو ملانے کے لیے دریائے چناب کا پل بہت ضروری ہے۔ مشرقی کنارے، دریائے چناب کے مشرقی کنارے پہ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مائی باپ کا مزار شریف ہے، اور دریائے چناب کے مغربی کنارے پر حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، جن کی عقیدت مند مسلم دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہاں وہ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو دریائے چناب کا پل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر قسم غریب اور امیر لوگ یہاں بڑے، ان کا جو سفر ہے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اگر یہاں پل بن جائے تو امت الناس کو بھی اور حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقیدت مند ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہو۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے اپنی کوشش جاری کی، تو اللہ پاک نے ہمارے مقصد ایک تھا، اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی۔ پتر خان سیال، ہمارے احمد سیال سے ان کا تعلق ہے، سیال خاندان کو چشم و چراغ ہے، وہ ڈی ایم جی گروپ سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا اگست 2008 میں وہ ڈائریکٹر جنرل NHA اسلام آباد ان کی تعیناتی کا آرڈر ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ کوئی پٹیشن لائیں کسی فورم کی جانب سے، وکلاء کے فورم کی جانب سے بالخصوص، یا کسی دیگر فورم کی جانب سے، اور میرے پاس آ جائیں، میں جو ہے اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد کرتا ہوں، تاکہ یہ پل جو ہے درینہ معاملہ ہے، اس علاقے کی عوام کا یہ درینہ مسئلہ ہے، یہ پل منظور ہو جائے۔ تو یہ میرے دوست مار سعید احمد لدھیانہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن تیار کی، اور اس میں میرا اور ان کا نام تھا پٹیشن میں بطور پٹیشنر کے۔ تو ہم نے ٹائم دیا پتر خان سیال صاحب سے، اور انہیں اسلام آباد جا کر ہمیں ان کے دفتر میں ملے، NHA کے دفتر میں، جہاں وہ بطور ڈائریکٹر جنرل کے ان کی تعیناتی تھی۔ ہم نے وہ پٹیشن ان کو دی، اور ساتھ ہی سارے تمام مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں، انشاءاللہ بہت جلدی میں آپ کو خوشخبری سناؤں۔ میں اور میرا دوست مار سعید احمد لدھیانہ واپس آ گئے شور کوٹ، اور ود ان اے منتھ پتر خان سیال نے مجھے کانگریچولیشن کی کال کی کہ میں تھوڑی دیر پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان سے میں آپ کا پل منظور کروا کے ابھی نکلا ہوا، پہلی کال میں نے آپ کو کیا خوشخبری کی۔ ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اس طرح جو نیسیسری پروسیڈنگ تھی فار دا پریپریشن آف برج، وہ کرنے کے بعد 2009 میں جو ہے اس پہ ضابطہ اس پل کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اور چلتے چلاتے مارچ 2015 میں یہ پل جو ہے یہ کھل گیا، مکمل ہو گیا، جو آج تک رواں ہے۔ جو ہم نے اس وقت ایک پٹیشن تیار کی تھی، اور اس پٹیشن کے فائل کور پر ہم نے پرپوز کیا تھا نام، اس برج کا نام بہو برج آنا چاہیے۔ ہماری یہی پرپوزل، یہی ہماری خواہش جو ہے وہ NHA نے پوری کی، اور انہوں نے اس کا نام جو ہے بہو برج رکھا، جو آج تک رواں ہے۔ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مائی باپ جو ہے، ان کی عقیدت مند کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے، جو جہاں بھی ہیں، جب زیارت کے لیے آتے ہیں اپنے مرشد خانے میں، تو اب وہ بڑے آرام سے وہ برج کراس کرتے ہیں، اور اپنی عقیدت جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ اس طرح میری جو ہے اور میرے دوست مار سعید احمد لدھیانہ کی دلی خواہش پوری ہوئی، اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی، اور وہ پل جو ہے اس پر روزانہ کی تعداد میں ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں۔
جب سے وہ بنا ہے کروڑوں لوگ جو ہے وہ وعدہ کر چکے ہیں، اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک وہ ملک قائم ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اور بھی پبلک ویلفیئر کے، اللہ پاک اپنی رضا کے بے شمار کام کرنے کا توفیق بخشے۔ میں نے اپنا میرا گاؤں جو ہے وہ 491 ہے، مریام والا کے قریب، تحصیل ہماری شور کوٹیا۔ وہاں میں نے بچیوں کا پرائمری اسکول اور بچوں کا پرائمری اسکول، اس سلسلے میں نے لوگوں کو بتایا بغیر ڈاکٹر میاں ثاقب صاحب کی میں نے جو ہے وہ معاونت سے اس کو بلڈنگ لے کر گئی، پھر وہ پرائمری ڈیولپ اپ گریڈ ہوا، پھر بچیوں کا اسکول ہائی بنا، اس کے لیے بلڈنگ لی، پھر جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے جھنگ میں سی او کے طور پر چوری نسیم ظاہر صاحب تشریف فرما ہوئے، ان کی تعیناتی ہوئی۔ میں نے اپنا غیبانہ تعارف کرایا ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے، اور ڈیمانڈ کی کہ ہمارے گاؤں میں جو بچوں کا بوائز مڈل اسکول ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ ان کی کمال شفقت تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک درخواست بنا کر بھیجیں، تو آپ کا جو ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا اسکول جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے میں پوری کوشش کروں گا، اور آپ سمجھیں آپ کا اسکول جو ہے وہ ہائی اپ گریڈ ہو گیا۔ تو میں نے ایک درخواست ان کو ان رائٹنگ بھیجی، اور انہوں نے وہ اگر گرانٹ کر دی، اور الحمدللہ ہمارا 491 کا بوائز مڈل اسکول وہ ہائی اسکول منظور ہو چکا ہے۔ اور ہمارے قریبی عزیز نے جو ہے وہ زمین دی ہے 3 کنال اسکول کو، اور انہوں نے وعدہ کیا ان کے میرے مرحوم بھائی میجر نواز صاحب کے وارثان نے، ہم ہائی اسٹینڈرڈ کی جو ہے وہ بلڈنگ تیار کر کے دیں گے۔ تو محکمہ تعلیم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مرحوم میجر صاحب کے نام پر اسکول کا نام رکھیں گے۔ اس قسم کے جو ہے اللہ پاک نے مجھ سے بڑے کام دیے ہیں، میں نے کیے ہیں۔ میری اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ بقیہ زندگی میں اللہ پاک مجھے اس قسم کے بے شمار کام کرنے کی توفیق بخشے، اور اپنی مدد اور اپنی رحمت اور فضل کرم میرے شامل حال فرمائے۔ اللہ پاک کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے، الحمد رب العالمین۔ تو میں نے اپنے مقصد تعارف کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہیں وہ چند زندگی کے کیے ہوئے کام بھی جو ہے اپنے سامعین کو بتا دیے ہیں۔ تو یہ میرا مقصد سا تعارف ہے۔ امید ہے کہ میرے سامعین جو ہیں وہ خوش ہوں گے اور میرے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں گے۔